الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسح علی الخفین للمسافر 3 ایام ولیالیہا وللمقیم یوم ولیلتہ۔ کل ہم نے نواقض وضو یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان کے اقسام بیان کیے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ باتیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو آج ہم موضوع پر مسح کا بیان کریں گے، جیسا کہ شریعت مطہرہ نے لوگوں کی سہولت کے پیش نظر پاؤں کے دھونے کے بدلے میں موضوع پر مسح کی اجازت دی ہے۔ بعض سخت موسموں میں بالخصوص ان ممالک میں جہاں غیر معمولی سردی پڑتی ہے، شریعت کے اس انعام پر بے اختیار شکر کے جذبات ابھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بے انتہا رحم اور کرم کا گہرا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ یقین بڑھتا ہے کہ دین نے ہماری کسی بھی ضرورت اور دشواری کو نظر انداز نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے ہم اس پر روشنی ڈالیں گے کہ کن موضوع پر مسح کرنا درست ہے۔ جہاں تک چمڑے کے موضع پر مسح کا تعلق ہے تو اس کے جواز پر تقریباً علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، البتہ اونی، صوتی ریشمی اور نیلون وغیرہ کے موضوع پر مسح کے جائز ہونے نہ ہونے کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ بیشتر فقہا اون اور صوت وغیرہ کے موضوع پر مسح جائز ہونے کے لیے کچھ شرطیں لگاتے ہیں، اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کسی شرط کے بغیر ہر موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ عام طور پر فقہ کی کتابوں میں صرف انہی موضوع پر مسح کرنے کی اجازت دی گئی ہے جن میں 4 شرطیں پائی جاتی ہو۔ نمبر 1، اتنے مضبوط ہو کہ کسی چیز سے باندھے بغیر وہ پیروں پر رکے رہ سکے۔ نمبر 2، اتنے مضبوط ہوں کہ ان کو پہن کر 3 میل پیدل چل سکے۔ اور نمبر 3، اتنے موٹے ہو کہ ان میں سے پیروں کی جلد نہ جھلکتی ہو۔ نمبر 4، واٹر پروف ہو کہ ان پر پانی ڈالا جائے تو وہ جذب نہ کرے اور پانی نیچے کی سطح تک نہ پہنچے۔ جن موضوع میں یہ 4 شرطیں نہ پائی جائے تو ان پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ بعض اہل علم ان شرائط کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ سنت سے جو کچھ ثابت ہے وہ صرف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع اور جوتوں پر مسح کیا ہے، لہٰذا ہر قسم کے موضع پر کسی قید کے بغیر مسح کرنا درست ہے۔ لیکن فقہی مسلک کے مطابق جن موضوع میں 4 شرطیں نہ پائی جائے تو ان پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ تو اب ہم موضوع پر مسح کا طریقہ جانیں گے۔ تو موضوع پر مسح کس طرح کریں گے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پاک پانی سے تر کر کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ذرا کشادہ کر کے دائیں پاؤں پر پھیرا جائے، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو اسی طریقے سے بائیں پاؤں پر پھیرا جائے، اور پیر کی انگلیوں کی طرف سے ٹخنوں کی طرف انگلیاں کھینچی جائے۔ انگلیاں ذرا جما کر کھینچی جائے تاکہ موزے کی سطح پر پانی کے خطوط کھینچتے ہوئے محسوس ہو، اور مسح پیر کی پشت پر کیا جائے، اور مسح دونوں پیروں پر صرف ایک بار کیا جائے۔ تو یہ مسح کا طریقہ تھا۔ تو مسح کی مدت کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے حدیث بیان کیا ہے، کتنے دن اور کتنے رات مسح کر کے گزار سکتے ہیں۔ تو مسافر کے لیے مسح کرنے کی مدت 3 دن 3 رات ہے جو مسافر ہو، اور غیر مسافر یعنی مقیم کے لیے جو گھر میں ہو 1 دن 1 رات ہے مسح کی مدت، اور اس مدت کا حساب وضو ٹوٹنے کے وقت سے لگایا جائے گا، موزے پہننے کے وقت سے نہ لگایا جائے گا۔ مثلا کسی نے ظہر کے وقت وضو کر کے موزے پہنے، پھر سورج ڈوبتے وقت وضو ٹوٹا، تو مقیم کے لیے اگلے دن سورج ڈوبنے کے وقت تک مسح کرنا درست ہے، یعنی جب جب وضو ٹوٹے وضو کے ساتھ مسح کر لے۔ اور اگر وہ مسافر ہے تو تیسرے دن سورج ڈوبنے کے وقت تک اس کے لیے مسح کرنا درست ہے، یعنی وضو ٹوٹنے کے وقت سے 3 دن اور 3 راتیں پوری کرنے کے بعد مسح کی مدت ختم ہوگی مسافر کے لیے۔ مثلا جمعہ کے دن سورج ڈوبتے وقت وضو ٹوٹا ہے تو پیر کے دن سورج ڈوبتے وقت تک مسح کی مدت رہے گی، اور پیر کے دن سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کے لیے وضو کرے گا تو پاؤں دھونا ضروری ہوگا۔ اب ہم مسح کو باطل کرنے والے چیزیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ موضوع کا مسح 4 چیزوں سے باطل ہوتا ہے۔
نمبر 1، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان تمام چیزوں سے مسح بھی باطل ہو جاتا ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد دوبارہ مسح کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 2، کسی بھی وجہ سے موزے اتار لیے جائے یا خود اتر جائے یا ایڑی کا اکثر حصہ باہر نکل آئے یا کھل جائے تو پھر بھی مسح باطل ہوگا۔ نمبر 3، موزے پہنے رہنے کے باوجود پانی میں بھیگ جائے، پورا پاؤں بھیگ جائے یا پاؤں کا اکثر حصہ بھیگ جائے تو پھر بھی مسح باطل ہو جائے گی۔ نمبر 4، مسح کی مدت ختم ہو جائے، یعنی مقیم پر 1 دن 1 رات گزر جائے اور مسافر پر 3 راتیں اور 3 دن گزر جائیں تو پھر بھی مسح باطل ہو جائے گی۔ تو اوپر ہم نے جو 3 صورتیں بیان کی تو اس میں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے اور نیچے پھر وضو کرنا پڑے گا۔ تو آج ہم نے موضوع پر مسح کے بارے میں بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح اسے یاد کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر کوئی سوال ہو، کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو ہمیں ضرور بتا دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔